مجھے پتا کیا تماش بھی نہیں کرتے ہیں. 4 حافظ آ جائیں گے, 2 صفوں کے لوگ نماز پڑھیں گے, حافظ صاحب یعلمون تعلمون چل رہا ہے, کچھ نہیں پتا قرآن کیسے پڑھا گیا. آدھے باہر بیڑیاں پی رہے ہیں, کوئی چائے پی رہا ہے. آدھے گھنٹے بعد جب رکوع ہوتا ہے تو 200 آدمی آ کے نیت باندھ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہو. بدبختو, اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو. کہیں تمہارا مذاق بن گیا تو دنیا میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اب رمضان آ رہا ہے. جس طرح پنجاب ہے, ہماچل ہے, چنڈی گڑھ ہے, یہ جو صوبے ہیں یہاں کیونکہ پہلے مسلمان تھے نہیں, اب آنے لگے, تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے نواز دیا, اب انہوں نے رمضان میں بھی گناہ کرنے کا علیحدہ طریقہ اختیار کیا. علامہ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری پستی کی انتہا کیا, ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ, گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے, عبادتیں بھی مجرمانہ. ہماری پستی کی انتہا کیا, ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ, گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے, عبادتیں بھی مجرمانہ. ایک صحابی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے نظر نہیں آتا, اور گھر سے جب مسجد نبوی میں آتے ہیں تو بعض اوقات ٹھوکر لگنے سے گر جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں. ایک دن کہا یا رسول اللہ, آپ اگر اجازت دیں تو میں گھر پر نماز ادا کر لیا کروں. سونے کریم نے کیوں دی؟ ان سے پوچھو یہ اذان سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں. فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی ہوگا, کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول ہوتی. ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے, اگر 4 پیسے آ گئے ہیں کسی کے پاس, وہ کہتا ہے ایک حافظ لے آؤ 20-25 ہزار کا, میرے گھر کی چھت پہ ہی تراویحاں کرا دو, یہیں جمعہ بھی یہیں پڑھا دو, فیکٹری کی چھت پہ. باؤ جی کے پاس پیسے بہت آ گئے ہیں, اب یہ مالدار ہو گئے ہیں. ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ جن مسجدوں کو رمضان میں ویران کرنے کا پروگرام بناتے ہو, ان کی اگر بد دعا لگ گئی تو سارے کاروبار کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا, آنے والی نسلیں بھی ذلیل ہو جائیں گی, کیونکہ یہ اللہ کے گھر کو ویران کر کے رمضان میں اپنی چودراہٹ اپنی چھت پر چلانا چاہتے ہیں. اور کون کہتا ہے مولوی مفتی کہ ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ کون کہتا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھایا کس بدبخت نے؟ وہ اور ہوں گے سرکاری ملا جو پیسے لے کے کہہ دیتے ہو کہ ہاں تمہارے نماز ہو گئی, تمہارا جنازہ قبول ہو گیا, تمہاری قرآن پڑھنا قبول ہو گیا, ہمیں 4 پیسے جیب میں ڈال دو. کون کہتا ہے کہ مسجدیں قریب ہوں؟ اور آج کے دور میں جب چلنے والے ہر فرد کے پاس سواری میسر ہو, جب ہر ایک 4 کلومیٹر پر ایک مسجد موجود ہو, جب لدھیانہ جیسے شہر میں 80 مساجد قائم ہو چکی ہوں, ایسے موجودگی میں اگر کوئی نالائق آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر پہ تراویحاں کرا کے ثواب کا کام کر رہا ہوں, تو رمضان المبارک میں سب سے بڑا گناہ وہی کر رہا ہے کہ باقی لوگوں کی نماز کا وبال بھی وہ اپنے سر پر لے رہا ہے. جی 3 دن کا قرآن ہوگا, 3 دن کا قرآن تو باپ کے مرنے پہ ہوتا ہے, رمضان میں نہیں ہوتا. کون کہتا ہے؟ کس مسئلے میں لکھا ہے کہ 3 دن کا قرآن ہوتا ہے؟ کس نے کہا کہ 11 دن کا قرآن ہوتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ 21 دن میں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھا جائے. اب وہ نماز تراویح جو ہے تب تک ہوتی رہے گی جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 3 دن میں جائے ریل حافظ کے پیچھے اور 2 رکعت پڑھے, 4 بیڑی پیے, پھر 2 رکعت پڑھے اور تیسرے دن دعا ہو کے 26 روزوں میں آوارہ گردی کرتا رہے؟ کون کہتا ہے کہ اس کے روزے ہو رہے ہیں اور اس کی تراویح ہوگی؟ کہا کس نے؟ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ یہ دولت جو ہے یہ اسلام میں نہیں چلتی ہے.
ایک بڑا سا بادشاہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس کے کپڑوں پہ ایک صحابی رسول کے پاؤں آ گئے، اس نے درہ مارا، عمر فاروق نے بلا کے اتنے ہی درہ اس کے مارے، فرمایا یہ اسلام ہے، یہاں دولت والوں کی گنڈا گردی نہیں چلتی ہے، یہاں پیسے کے بل پر نمازیں نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیتیں دیکھنی ہے۔ تبھی تو امام بخاری نے جب بخاری لکھنی شروع کی، رسول اللہ کی لاکھوں حدیثیں سننے کے بعد امام بخاری نے جو پہلی حدیث بخاری کے پہلے صفحے پہ لکھی تو لکھاؤ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر قائم۔ اگر ان کی نیتیں یہ ہیں نا کہ 3 دن میں قرآن سننے کے بعد، 3 دن میں قرآن پاک سننے کے بعد ہم سارا رمضان آوارہ گردی کریں گے، اور پھر اس کے بعد 2 دن میں تراویح پڑھ لیں، 7 دن میں پڑھ لیں، 6 دن میں پڑھ لیں، 11 دن میں پڑھ لیں، تو ایسے لوگ سمجھ لیں، سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے جان بوجھ کے رمضان کا اگر ایک روزہ ضائع کیا، روزوں کا، رمضان کے مہینے کا ایک روزہ آپ نے ضائع کر دیا، تو ساری زندگی اگر آپ روزے رکھتے رہیں، باقی رمضانوں کے بھی روزے رکھتے رہیں، تو وہ جو ایک رمضان کا روزہ چھوٹا تھا اس کے برابر اجر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان کو اپنائیے طریقے کے ساتھ۔ جو چھتوں پہ تراویحاں پڑھتے ہیں نا، کئی حافظ صاحب میرے پاس پچھلے سال بھی آئے، اب تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ پہلے سے یہ بیماری بہت کم ہوئی۔ 1-2 صاحب مجھے کہنے لگے حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج ہے، آپ دیسی زبان میں یہی سمجھ لو آپ کے بچے کی شادی ہو، آپ مجھے بلانے آئے کہ حضرت ہماری شادی میں آ جائیں، میں کہا انہیں جی ٹفن میں کھانا ڈال کے گھر بھیج دینا۔ یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ایسے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کا حکم ہے مسجد میں آؤ، کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو تاکہ تمہارے دل جڑ جائیں، تمہارے میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ اسلام کو توڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کر سکتا۔ مدینہ منورہ میں چند منافقین نے مسجد زرار جب بنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرایا تاکہ مسلمانوں کو یہ احساس رہے کہ ہم ایک ملت ہیں، اسلام میں منافقت کے لیے کوئی جگہ نہیں بتائی گئی۔ اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ جناب میں تو ایک حافظ لاؤں گا، میری فلاں جگہ دکانداری ہے تو میں رات کو اپنی تراویح پڑھ لیا کروں گا۔ یہ دکانداری اللہ نے چلا رکھی ہے، جس کی نماز کو چھوڑنے کی تم تیاری کرتے ہو، جس کو یہ کہتے ہو ڈیلے کر دیا جائے، یہ کام بعد میں کر دیا جائے، یہ اللہ نے چلا رکھا ہے۔ ورنہ اللہ کا اگر حکم آ جائے، 1 منٹ میں ہوا نکل جائے تو پھر 4 آدمی اٹھاتے ہوئے قبرستان چلے جاتے ہیں، ساری چودراہٹ وہیں پہ نکل جائے گی، سارا معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ مسجدوں کی بددعائیں نہ لیں۔ جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں اور جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں، وہ بھی اطمینان سے میرے لفظوں کو غور کر لیں کہ مسجدوں کی بددعائیں نہ لیجیے رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک میں آپ کا گھر تب روشن ہوگا جب آپ مسجد سے تراویح پڑھ کے گھر میں جا کے اللہ کے راز کو حضور میں تہجد کی نماز پڑھیں گے، گھر میں تلاوت کریں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے جو ماتحت مزدور ہیں، آپ کے ماتحت جو کاریگر ہیں، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، وہ آپ کے گھر میں ہی اگر جمعہ پڑھ لیں، آپ کے گھر میں ہی تراویحاں ہو جائیں، کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ صرف ایک صورت ایسی باقی کہ مسجد اتنی دور ہے کہ آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کے ٹائم میں کوئی ایسا شہر موجود ہو، کوئی جنگل میں رہا ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پی وی آر میں فلم دیکھنے جانا ہو تو رات کو 12 بجے بھی آٹو اور اوبر مل جاتی واپس آنے کے لیے، اور اگر تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے تو رات کو 10 بجے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ گناہ کے لیے اگر دل تیار ہے اور نیکی کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی اندر تھوڑا کوڑا کرکٹ ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے جیسے ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی صفائی کر لیں، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر لیں۔ تو کریں گے تیاری انشاءاللہ۔ تراویح جس بھی آپ علاقے میں رہتے ہیں، جو بھی مسجد 4-5 کلومیٹر کے علاقے میں ہے، وہاں کا ٹائم معلوم کیجئے اور نماز تراویح پابندی کے ساتھ مسجد میں پڑھیں۔
20 دن میں 22 دن میں اگر قرآن پاک ختم ہو رہا ہے تو اس کے ختم ہونے کے بعد 29ویں روزے تک اس مسجد میں جو علم طرح سے تراویحیں ہو رہی ہیں وہ بھی پڑھنی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی پہلے کی 22 دن کی پڑھنی ضروری ہے۔ اور یہ جو 3 دن کا تماشا کرتے ہیں جو لوگ، کان کھول کے سن لو، اللہ کے قرآن کا کھلواڑ اڑاتے ہو، دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ مجھے پتا کیا تماش بھی نہیں کرتے ہیں، 4 حافظ آ جائیں گے، 2 صفوں کے لوگ نماز پڑھیں گے، حافظ صاحب یعلمون تعلمون چل رہا ہے، کچھ نہیں پتا قرآن کیسے پڑھا گیا، آدھے باہر بیڑیاں پی رہے ہیں، کوئی چائے پی رہا ہے، آدھے گھنٹے بعد جب رکوع ہوتا ہے تو 200 آدمی آ کے نیت باندھ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہو۔ بدبختو، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو، کہیں تمہارا مذاق بن گیا تو دنیا میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ملے گا۔ خرافات سے اسلام میں باز آ جاؤ، اسلام میں گنڈا گردی مت کرو۔ اللہ نے کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر دردناک عذاب بھیجوں گا تمہارے اوپر۔ غیر مسلموں کو نہیں کہا، سورہ توبہ کی آیت ہے، اگر جو حافظ پڑھے لکھے پڑھ لیں جا کے قرآن کھول کے، سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، کہ جو لوگ میرے دین کا مذاق اڑاتے اور جو لوگ میرے دین کے لیے نکلتے نہیں، جو لوگ میرے قرآن کے داعی نہیں بنتے، جو لوگ اسلام سے آنکھیں پھیرتے ایمان والے ہونے کے باوجود، فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، کہ یاد رکھو میں تمہارے پر دردناک عذاب بھیج دوں گا۔ جن کو شوق ہے 3 دن میں قرآن سن لینا ہے، 11 دن میں سن لینا ہے۔ قرآن پاک کی جو نعوذ باللہ لائیو بے ادبی شروع کی ہے اب ان مسلمانوں نے، چپ ہیں، چنگے مولوی چپ ہے۔ 3 دن میں کون سا قرآن ضروری ہے تراویحوں میں ختم کرنا؟ حدیث پاک میں تو آیا کہ پورے رمضان نماز تراویح میں قرآن پاک سنا جانا چاہیے، تو یہ 3 دن میں، باقی انہوں نے 27 دن کہاں جانا ہے جی؟ اور 3 دن میں جو نالائق لوگ انتظام کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو پکارتے ہیں رمضان کے مہینے میں، آپ ان کی حالت دیکھ لیجئے جا کے۔ امام نیت باندھتا ہے، یہ نعوذ باللہ باہر بیٹھ کے بیڑیاں پھونک رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب 1 گھنٹے بعد کہتا ہے اللہ اکبر رکوع میں، تو دوڑ کے سارے جا کے نیت باندھ لیتے ہیں۔ ایسے بدماشوں کے چھترول پھرنی چاہیے۔ تمہیں یہ گنڈا گردی نظر نہیں آتی؟ تمہیں غیر مسلموں کی تو نظر آ جاتی کہ فلاں بندہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے ادبی کر رہا ہے، فلاں نے قرآن پاک کے متعلق یہ کہہ دیا، یہ بدماشی نظر نہیں آ رہی؟ یہ جو 3 دن میں 11 دن میں قرآن پاک کی بے ادبی کر رہے ہیں، یہ گنڈے نظر نہیں آ رہے؟ ساری کی ساری مسجد باہر سڑک پر پھر رہی ہے، 3 صفیں کھڑی ہیں، امام سنا رہا ہے، 3 دن میں قرآن ختم ہونا ہے جی، حافظ ریل آئے ہوئے ہیں جی، اللہ اکبر۔ پوچھا نہیں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ جو تماش بینی ہو رہی ہے اسلام میں، یہ اس لیے بنائی ہے مسجد؟ ہمارے یہاں بھی شہر میں ایک ہے، انہوں نے شروع کیا جی 3 دن میں قرآن پڑھنا۔ بھائی جانا کہاں ہے باقی کے 27 دن؟ کیا باقی کے 27 دن تراویحیں معاف ہو گئی ہیں؟ اور یہ 3 دن کا قرآن ہے کہ بعد میں پیچھے کھڑے ہو کے تم بدماشی کرتے رہو، رکوع کو وقت آ کے نیت باندھ لو۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ مصیبت کیوں آئی؟ قرآن پاک کے ساتھ نعوذ باللہ گستاخی کر کے پھر جا کے پیر جی کو پوچھیں گے جی پیر جی گھر میں بڑی پریشانی ہے، کیوں آئی؟ تو کر کیا رہا ہے یہاں رمضان میں؟ پھر یہ جا کے بڑے بڑے بزرگوں کو جا کے کہتا ہے جی سر پہ ہاتھ رکھ دو ہمارے، وہ تو 200 سر پہ ہاتھ رکھوا لے جو نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کی بے ادبی کرتا ہو، وہ جس نے اللہ سے دشمنی مول لے لی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، وہ چاہتا ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ کوئی مولوی رکھ دے، اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اسلام میں ایسے بیڑے پار نہیں ہوتے۔ رمضان کو اگر گزارنا ہوگا تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنا ہوگا، کسی کا نیا ایجاد کیا ہوا طریقہ اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا۔ کان کھول کے سن لیں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ رمضان کو ہم اپنے طریقے سے گزاریں گے، نہیں، رسول اللہ کا حکم ہے کہ نماز میں آخری پہر میں رات کے نماز پڑھو، جو تراویح کی نمازیں ہیں،
رسول اللہ کا حکم ہے جماعت سے نماز پڑھیں، رسول اللہ کا حکم ہے روزہ دار روزہ رکھے تو پھر اس کے بعد جھوٹ نہ بولے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ روزہ دار روزے کو پھاڑے نہیں، مطلب اپنے کام سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روزہ ٹوٹ جائے، وہ کھانا پینا نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ گالی دینا ہے، وہ گندگی کے ارادے کرنا ہے، وہ کسی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کا ارادہ کرنا ہے، بے ایمانی کا ارادہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ ٹھگی کا ارادہ کرنا ہے۔ تو رمضان کس کے طریقے سے گزارنا ہے بھائی؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے بھی